ایک ٹھنڈی لہر سی میری آنکھ کھلی تو آسمان صاف، فضا خوشگوار تھا، قطبی ستارہ اپنی آخری مداح کے لیے ہی رکا تھا۔ میرے ٹریک کا تیسرا دن تھا اور آج صبح ہی برفباری رک گئی تھی۔ تھوڑی دور برف کی یخبستہ پانی سے وضو کیا اور نماز ادا کیا۔ میزباں بوریا بستر باندھ رہی تھی تو ناشتے کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی۔ کوئی اچھا سا ڈش تیار کرنے میں مصروف ہو گیا اور زیر لب مسکرایا بھی، کیونکہ دوستوں کے بیف کی سال عمران کو کچھ مہینوں پہلے ہی جلایا تھا۔ آخرکار ناشتہ تیار ہو گیا۔ مٹن ڈرائی فرائی تیار تھا تو سب نے مل کر ناشتہ کر لیا اور میں کیمرہ لے کے ہیٹ پہن کی میرے 2 رات اور 1 دن کی برفیلی طوفان کے بعد آخرکار آج سورج نکل ہی آیا۔ بہت ہی ٹھنڈ تھا اور خیر مجھے تو ایک کیبن میں فنا مل گئی تھی۔ اور ان لوگوں کا شکریہ، انہوں نے میرا بہت زبردست استقبال کیا اور مجھے کافی وقت بھی دیا، اور ان کے ہاں پہنچ جاتا تو انتہائی بری حالت میں۔ رات کو ان پہاڑوں میں 5 کے بعد کوئی نہیں نکلتا اپنی کیبن سے، جو بھی ہو جائے بس اپنے بھیڑ بکروں کی نظر رکھتے ہیں۔ لیکن جب میں 8 بجے ان کی کیبن کے قریب پہنچا اور ان کی کتی نے قریباً 15 منٹ تک میرا راستہ ہے اس کا، اور وہ مجھ پہ جپٹا ہی جا رہا تھا، میں بھی ڈیفنس میں سیٹ ہو گیا، لیکن انہوں نے حملہ نہیں کیا، بس کچھ دیر دور کھڑا ہو گیا۔ اور جب مجھے اپنے پاس آنے دیا، پہلے تو بہت ڈر گئے کہ اتنی رات کو کون آ سکتا ہے، اور وہ بھی ایسی پہاڑوں میں۔ جب میں نکلا میں اکیلا ہو تو اور بے ڈر گئے، کیونکہ وہ لوگ اکیلے نہیں جا سکتے، نہیں کہیں آ سکتے، اور اتنی رات کو کوئی اکیلا بندہ۔ اور جب میں پہنچا تو میرا قسمت کہ بھیڑ کا گوشت ہانڈی پہ چڑھا ہوا تھا۔ واہ کیا زبردست کڑھائی بنائے تھے، اور پکانے والا کافی ایکسپرٹ تھا۔ من ابھی تک 6-7 قسم کی ڈش بنائی ہے انہیں، کافی ذائقہ دار، کافی زبردست۔ میں تو حیران رہے گا آپ لوگ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں۔ میں نے کہا اگر آپ کوئی ہوٹل میں جاب کر لے تو بہت زیادہ پیسے ملے گی آپ کو۔ خیر اب ہم نیکسٹ پڑاؤ کی طرف جا رہے ہیں، اور میرا جو ٹریک تھا 6 جھیلوں کا دیکھنے کا، ان میں سے میں نے صرف 1 دیکھ لی، اور پھر برف کی طوفان نے مجھے گھیر لیا۔ تو خیر زندگی رہی تو اگلے سال دیکھ لیں گے۔ چھوٹے گڈریے بلال نے ہر اول دستی کا کمان سنبھال لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا بھیڑوں کا لشکر حرکت میں آ گیا۔ تکے ماندے ریوڑ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے اپنی منزل کی طرف رواں دوا۔ قطار در قطار نیلے آسمان کی نیچی برف پوش پہاڑوں کے درمیان، اور برف کی پرش پر میں ساکن سا کڑا چرواہوں کی اس سخت اور بہت ہی مشکل ترین زندگی کو دیکھتے ہوئے، رزق کی تلاش میں در بدر ٹوکرے کھاتے ہوئے، موسم کی سختیاں جھیلتے ہوئے، گرم اور سرد موسموں کا مقابلہ کرتے ہوئے، ندیاں پار کرتے ہوئے۔
وائٹ پیک پہ تازہ برف کو دیکھ کر شاعر کا وہ شعر یاد آ گیا. اتنی معصوم، اس قدر سادہ، تم زمین پہ نئی نئی ہو کیا؟ تو میرے لیے باچا خان سے، ریوڑ کی مالکوں میں سے ایک. کہا جاتا ہے کہ اس دشت میں سب سے بڑا ریوڑ باچا خان اور اس کے بھائیوں کے پاس ہے، اور سب سے آخر میں یہ اس دشت کو چھوڑتے ہیں جو میرے میزبان بنے. ہو گیا. چلو چلتے ہیں، سامان باندھ لیا ہے. اوہو کیا ہی نظارہ ہے. خچروں پر سامان رسد رکھ کر قافلے کے آخر میں رکھا گیا ہے، اور حفاظت کے لیے 2 کتے بھی. اور ہاں بھائی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس جانے کا ٹائم ہو گیا. آرام آرام سے، خیر خیریت سے. برف پوش پہاڑوں، خوبصورت جنگلوں، گھاس کے میدانوں، صاف و شفاف پانی کی ندیوں کو چھوڑتے ہوئے میں بھی بوجھل قدموں کے ساتھ قافلے کی پیچھے پیچھے چل پڑا. اور 2 چھوٹے پہاڑ عبور کرنے کے بعد میں اس پہاڑ پر پہنچا جو نیچے کی بنسبت یہاں برف کچھ زیادہ ہی تھا، اور موسم بھی کافی ٹھنڈا ہو گیا. بادل تھوڑی سی آسمان میں نظر آنے لگی تھی اور سورج تھوڑا سا چھپ گیا تھا. یہ میں ہوں، یہ پہاڑیاں ہیں، اور یہی میں بھٹک رہا ہوں. اور پرانی ٹرینڈ کو فالو کرتے ہوئے میں نے بھی پاکستانی ہونے کا پکا ثبوت دے دیا. اور ویڈیوز کی وجہ سے میں قافلے سے کافی پیچھے رہ گیا تھا، اس لیے میں بھاگم بھاگ قافلے تک پہنچنے لگا. پہاڑ کی اس طرف آ گیا. اب آگے جانے لگا. ایک بہت ہی بری بات، میں دل خوش نہیں ہے اس میں. میرے گلاسز مجھ سے اس طرف گھوم گئی، تو یہاں سنو اس میں انکوں کو خیرہ کر دیتی ہے، ان کی چمک رہی ہوتی ہے اور سفید بھی ہے. تو اس لیے میں کیمرے کی طرف زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا. سورج بھی اوپر ہے بالکل. جب میں دیکھتا ہوں تو سورج کی طرف ہی نظر آتی ہے. اور دوسری بات، میں نے ریچ کور نہیں کی شوٹ میں، مجھے کرنی تھی. ہوتی ہے دور دور ہوتی ہے لیکن نظر آ جاتی ہے. بھاگتے بھاگتے میں ریوڑ کے بیچ میں آ کے بیڑوں کے ساتھ چلنے لگا. بیڑ شامل ہو گئی ہے، ان کا پورا ریوڑ ہی ہے، تو ان کے ساتھ ہی چلتی ہے. میرے راستے میں ابھی بادل منڈرا ہے، تو آج پھر برف کا کوئی پتہ نہیں، شاید آج بھی برف گر جائے. اس لیے میں نے اپنے پڑاؤ کو چینج کرنا ہے. تو یہ پہاڑ کی بلندیوں پہ موسم ایک دم چینج. 11 اکتوبر کو برف. تو میں گلابان بن گیا. یہ ان کی لائف سخت ترین ہے، بہت زیادہ.
اب میں تھوڑی دیر کیمرے کے بغیر جا رہا ہوں. برف سے ڈکے پہاڑ، نیلا آسماں، پتھروں سے بنے سفید پھول، بیچ میں بہتا شفاف پانی. کیا تخلیق کرنے والا ہے اللہ کی ذات. کافی پہاڑیاں چڑھنے کے بعد میں وائٹ پیک یعنی سپنسر کے قریب پہنچ گیا تھا. جب بادلوں نے سورج کو اپنے آغوش میں لیا تو برف پیلی دکھائی دینے لگی اور بہت ہی دل فریب منظر پیش کر رہی تھی. بہت تک بھی چکا ہوں اور رتی میں زیادہ شارٹس نہیں لے سکتا کیونکہ برف پہ چڑھائی. اور دوسری بات وہ استاد بھائی اپنی آئی فون پہل سے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے اور یہ وہ رہا بادشاہ جو اتاولا ہے جانے کے لیے. پتہ نہیں کہ ان پہاڑوں سے ٹھیک ٹھاک ہے. ہمیں تو یہ اچھا لگتا ہے اور بچہ جو ہے نا بھاگ رہا ہے سمجھ بھی نہیں دے دینا. ہاں استاد تو اب کس طرح سے بھی جا رہی ہے؟ یہ پیزا اس طرح سے پیزا پہ پیزا پہ ہم ڈیرے میرا راستہ ہے یہ والا. ہاں یہ والا. ہاں اب ہم الگ ہو رہی ہے. ہم نے ڈیرے نہ سلاتن میں ہے. سلاتن ہم میں نے میلا ہے. ٹھیک ہے تو ملتے ہیں. ہم گوڑی ہم بیڑا میلا ہوا ہے. ٹھیک ہے بس وہاں ملتی ہے سلاتن میں. بچا ہاں. اور یہاں سے ہم الگ ہوئے. بھیڑوں کا قافلہ جنوب مشرق کی طرف اور میں شمال مشرق کی طرف مڑ گیا اور بادشاہ مجھے ایک بار پھر خطرے سے آگاہ کر مسئلہ یہ ہے کیا اوہ ہو یا بہت بھر جاتی ہے کہ ٹاپ میں برف زیادہ ہوتی ہے اور نرم ہوتی ہے. دیکھو نازک سی ہے برف. ہوئے ہوئے چلتے. میرا سانس پھولنے لگا تھا اور میں تیز تیز سانس لے رہا تھا. DSLR بھی اب مجھے تنگ کرنے لگی ہے. میں کبھی دائیں تو کبھی پیچھے دور پہاڑیوں کی طرف دیکھنے لگا تھا. میں نے 2 شخص ٹھنڈ زیادہ ہے چلنے میں گرم ہوتی ہے پھر بھی ٹھنڈ زیادہ. بریتھنگ کو کنٹرول کرتے ہوئے میں بھی آہستہ آہستہ چل ہی پڑا اور ایک آخری نظر چرواہوں کی ریور پہ ڈال کے جو بہت دور تک جا چکی تھی اور میں آہستہ آہستہ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا. تکن سے چور پاؤں گھسیٹتے ہوئے سانسیں سنبھالتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتا ہوا میں پیک کی طرف بڑھتا گیا اور میں آیا ہوں ان دور پہاڑوں کے پار میدانوں سے اور اب آگے کی طرف. تکن سے چور اب سانس لینے میں بھی دشواری پیش آ رہی تھی. قدم گھسیٹتے ہوئے اب بیک پیک بھی مجھے بھاری محسوس ہونے لگا تھا لیکن وائٹ پیک نزدیک تھا. میں رکنا نہیں تھا. سردی لگ گئی ہے مجھے اتنی برف میں تو لگ نہیں ہے اور دوسری بات چلنا ہے سانس لینا ہے اور بھی ان برف میں. پیک پہ صبح سویرے بھی برف باری ہوئی تھی اس لیے پیک کے نزدیک برف آٹے کی طرح نرم اور ملائم تھے اور قدم رکھتے ہی جیسے اڑ جاتی تھی. ایک اور چھوٹی پہاڑی پار کرنے کے بعد سپنسر وائٹ بھی
سامنے ہی ہے، لیکن میرا برا حال ہے اور مجھ سے باتیں بھی نہیں ہو رہی ہیں۔ بڑی نازک صورت ہے، نازک سا موسم ہے بہت۔ تو یہ ہے سوات کے سب سے مشہور پہاڑ اسپنسر، دی وائٹ پیک۔ میں حسرت بھری نگاہوں سے درال کی پہاڑیوں کو دیکھتا ہوا۔ برفباری کی وجہ سے میری 5 جیلوں کا ٹریک ادھورا رہ گیا۔ اسپنسر سے دیکھنے والے درال کی پہاڑیاں اتنا خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی کہ میں اپنا سارا تکن بھول ہی گیا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔